معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، مسلم تاریخ ہمیشہ ہی سے مسلم جرنیلوں، سپاہیوں اور غازیوں اور شہداء کی بے پناہ اور لازوال قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کمان، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور جرت کی داستانوں نے سب کو اپنا گرویدہ بنا دیا تھا۔ تو وہیں خلفائے راشدین کے دور میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زرار کی حکمت و بہادری نے پوری روم کو حیران کر دیا تھا۔ بنو امیہ میں محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، قتیبہ بن مسلم جیسے جرنیلوں نے تمام عالم اسلام میں اپنا لوہا منوایا، اور بعد میں آنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، محمود غزنوی، سلطان الپ ارسلان اور سلطان ملک شاہ نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ ناظرین کرام، اسی اسلامی تاریخی سلسلے کی ایک کڑی سلطان جلال الدین شاہ خوارزم ہے، جس نے چنگیز خان کا مقابلہ کیا تھا۔ چنگیز خان آہستہ آہستہ اپنا علاقہ فتح کرتا جا رہا تھا۔ چنگیز خان نے اونگ خان کو بھی شکست دے دی تھی، جو کہ اس کے باپ کا دیرینہ حلیف تغرل اونگ خان تھا۔ اس کی فوج سے مدد لی اور نئی کامیابی حاصل کرنے کے لیے تاتاریوں کے ایک جنگجو قبیلے پر زوردار حملہ کیا اور اس کی قوت فنا کر دی۔ بعد میں تغرل اونگ خان کو اس نے لڑائی کے دوران شکست دی اور اس کے علاقہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ تموجن اگرچہ اپنا کھویا ہوا علاقہ واپس لے چکا تھا، مگر ہوس اقتدار و ذوق کشت خون جو اب اس کی سرچشت بن چکا تھا، اسے چین لانے نہ دیتا تھا۔ 30 سال کی عمر میں اس کی قوت پورے عروج پر تھی۔ اس نے مزید پیش قدمیاں کی اور اپنا دائرہ عملداری بڑھا لیا۔ نئے نئے جنگجو زور آزما لوٹ مار کی حوث نے اس کے گرد جمع ہوتے گئے۔ اس نے اپنی ہمسایہ اقوام پر حملے کی تیاری کی۔ قوم کرایت کا سردار تغرل اونگ خان اب تک اس کا سرپرست اور حلیف رہا تھا، مگر تموجن نے جلد ہی اس کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اونگ خان مارا گیا تھا۔ اونگ خان کا مسکن کراکم تموجن کو بہت بھلا معلوم ہوا۔ اس نے اس علاقے کو اپنا مرکز بنا لیا۔ ان فتوحات کے بعد تموجن نے طلب کر کے اپنے ماتحت تمام سرداروں کو جمع کیا اور تمام ایشیائے بلند پر قبضہ کرنے کا عزم کر کے اپنی قیادت کے عہد و پیمان کے ساتھ چنگیز خان کا لقب اختیار کیا۔ منگولیا کوہ تیان شیان کے پاس بسنے والے سارے آزاد منش سردار اس کی قیادت میں جمع ہو گئے تھے۔ اب اس کا لشکر 2.5 لاکھ افراد پر مشتمل تھا اور 1 لاکھ مربع میل کی حدود میں پھیلا ہوا تھا۔ ایغور، کرایت، تاتاری، مرکیت اور دیگر تمام دشمن قبائل اس کے سامنے سرنگوں ہو کر اپنی خدمت اسے پیش کر چکے تھے۔ اب اس کا 2 سنگوں والا پرچم بھی اس کی تباہ کار فوج کے سایہ پر فگن تھا۔ چین پر حملہ کا منصوبہ بنانے کے لیے چنگیز خان کی ترک تازیاں اپنے ہی جیسے خانہ بدوش و غیر متمدن قبائل کی سرکوبی تک محدود تھی، لیکن اس کا اگلا حملہ منگولیا کے جنوب میں واقع چین کی عظیم الشان خطائی سلطنت پر تھا، جو 5000 سالہ قدیم تمدن کی مالک تھی۔ یہاں چاول کی شراب پی جاتی تھی، عورتوں کے ہاتھوں میں بجتی ہوئی گھنٹیوں کے ساتھ پرکیف گیت سنے جاتے تھے، ریشمی لباس پہنے جاتے۔ لوگوں کی زیادہ توجہ اس بات پر مرکوز رہتی کہ اپنی عادات و اطوار میں زیادہ سے زیادہ شائستگی کیوں کر پیدا کی جا سکتی ہے۔ یہاں ایک ایک شہر میں کئی لاکھ افراد رہتے تھے۔ چین کے بادشاہ منگولیا کے صحرا نشینیوں کی اپنی آوارہ رعیت سمجھتے تھے۔ ان کے کسی باغیانہ اقدام سے بچاؤ کے لیے انہوں نے عظیم دیوار چین تعمیر کی، جو صدیوں سے اسی طرح قائم تھی اور شمال کے ہر حملے سے بچاؤ کے لیے کافی سمجھی جاتی تھی۔ اس دیوار پر 6 گھوڑے ایک ساتھ دوڑ سکتے تھے۔ چنگیز خان نے جن منتشر بلکہ متضاد قبائل کو مسخر کیا تھا، ان کو متحد رکھنے کا اس کے نزدیک صرف اور صرف ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ تھا دوسری قوموں کو نیست و نابود کرنے کی مصروفیت۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ان جنگجوؤں کو فارغ چھوڑ دیا تو یہ آپس میں کٹ مریں گے۔
خطا کی عظیم اور بے حد و وسیع مملکت پر یلغار سے پہلے چنگیز خان نے آس پاس کے تمام حریفوں کی سرکوبی کو ضروری سمجھا تاکہ وہ اس کے لیے بعد میں کوئی مصیبت نہ کھڑی کریں۔ اس نے حیا کی سلطنت پر حملہ کے لیے بذات خود پیشقدمی کی اور انہیں اپنا تابع کر لیا۔ کراختائیوں اور کرغنمیوں کا سر کچلنے کے لیے اپنے تجربہ کار سرداروں کو روانہ کیا۔ اس مہم کو سر انجام دے کر چنگیز خان نے خطا یعنی چین پر حملے کا عزم کر لیا، لیکن وہ حملے سے پہلے کوئی بہانہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ خطا کے شہنشاہ کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا دائی دنگ کا لقب اختیار کر کے تخت نشین ہوا۔ منگولیا کے تمام قبائل اب تک چین کی بادشاہت کے باج گزار سمجھے جاتے تھے۔ خود چنگیز خان بھی سابق شہنشاہ سے اظہار وفاداری کر کے اسے باغیوں کا دشمن سردار کا خطاب حاصل کر چکا تھا۔ سابق بادشاہ نے ایک بار چنگیزی دستوں کو اپنی مدد کے لیے چین کے اندرونی حصوں میں طلب کیا تھا۔ یہ دستے شاہ کے دشمنوں کو نمٹانے کے ساتھ ساتھ سلطنت کا سارا نظام دیکھنے بھالنے کے علاوہ اپنی آئندہ متوقع یلغار کے لیے ضروری پیش خدمت تھے۔ نئے بادشاہ دائی دنگ نے برسر اقتدار آتے ہی دیگر باج گزاروں کی طرح چنگیز خان سے بھی خراج طلب کیا۔ چنگیز خان کو اب کسی چیز کا انتظار نہیں تھا۔ اس نے از خود ایسا جواب دیا کہ جنگ ناگزیر ہو گئی۔ اس نے شاہ چین کے قاصد سے پیغام سن کر نفرت سے تھوکتے ہوئے کہا، میں دائی دنگ جیسے بے وقوف کو خراج ادا کر کے خود کو ذلیل کیوں کروں؟ ہاں، اگر دائی دنگ چاہے تو ہمارے تابع رہ کر حکومت کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس پر آمادہ نہیں تو ہم سمندر کی موجوں کی طرح بکھرا ہوا لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ کچھ عرصے بعد ایک ٹڈی دل لشکر کے ساتھ چنگیز خان نے چین کا رخ کیا۔ ہر اول 30,000 منتخب سپاہیوں پر مشتمل تھا، جبکہ قلب اور دونوں بازو میں مجموعی طور پر 3 لاکھ افراد تھے۔ ناقابل تسخیر دیوار چین عبور کرنے کے لیے اس کے جاسوسوں کا سرحدی قبائل کے ساتھ کٹ جوڑ کام آیا اور لشکر کھلے دروازوں سے حد خطا میں داخل ہو گیا۔ ایک طویل اور صبر آزما معرکہ آرائی شروع ہو گئی جو کئی سال تک جاری رہی۔ ہر سال بہار کے موسم میں تتاری پیش قدمی کرتے اور خزاں کے موسم میں ٹھہر جاتے۔ آہستہ آہستہ اہل چین کی مدافعت کمزور پڑتی گئی۔ دائی دنگ چند خاندان کا آخری بدقسمت بادشاہ ثابت ہوا۔ وہ بدشگونی کا شکار ہو کر وقت سے پہلے ہمت ہار بیٹھا اور دارالحکومت پیکنگ کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ تتاری افواج نے کچھ عرصہ کے محاصرے کے بعد پیکنگ بھی فتح کر لیا۔ قدیم چینی بادشاہت پامال ہو گئی۔ کوریا تک کا وسیع علاقہ تتاریوں کے آگے مسخر ہو گیا۔ چنگیز خان مقولی بہادر کو چین میں اپنا نائب مقرر کر کے اپنی آبائی ریگستانی دنیا میں واپس لوٹ آیا۔ اس کی عمر 55 سال سے متجاوز ہو چکی تھی۔ اس کئی سالہ طویل مہم نے اسے بری طرح تھکا دیا تھا اور کسی نئی یلغار سے قبل اسے آرام کی ضرورت تھی۔ سرائے گوبی کی وسعتوں میں جہاں جا بجانا خانہ بدوشوں کی عارضی اقامت گاہیں ٹکڑوں کی شکل میں بکھری ہوئی تھیں۔ قراقرم ہی ایک ایسا آباد علاقہ تھا جہاں مستقل رہائش کے لیے گھاس پھوس اور مٹی سے تیار کردہ مکانات نظر آتے تھے۔ یہ ایک مستقل آبادی تھی اور صحرا میں سب سے زیادہ متمدن سمجھی جاتی تھی۔ قراقرم کے اصل باشندے قرائت کہلاتے تھے۔ چنگیز خان اس علاقے کو بھی اپنی آبائی سرزمین میں شمار کرتا تھا، لہٰذا اس نے کئی سال قبل یہاں کے سردار تغرل اونگ خان کو قتل کر کے اسی علاقے کو اپنا مرکز بنا لیا تھا۔ یہاں کا تمدن ترقی یافتہ ممالک کے دیہاتوں سے بڑھ کر نہ تھا، مگر صحرائے گوبی کی ویرانیوں میں سے اسے ترقی یافتہ شہر کی حیثیت حاصل تھی۔ چین کی مہم سے واپس آ کر چنگیز خان کافی عرصہ صحرائے گوبی کے اس قراقرم میں مقیم رہا۔ وہ اسے اپنا دارالحکومت قرار دے چکا تھا۔ یہاں کی کچی مٹی سے لپی ہوئی گھاس پھوس کی چھتوں والی جھونپڑیاں اب دنیا بھر کے لوٹ مار کے سامان سے بھرپور تھی۔ ریشمی استر اور Davlatning baqosi inson osoyishtaligi bilan kengash oladi. Lekin bir mazlumning baxtidan o'tolmayman. Bu qizni bu yerdan qochirish kerak. Bu o'g'lim demak, bu mardlik demakdir. Bu yerda mazlumlarga shafqat qilinmagan.
meni deb joningizni xatarga qo'yyotirsiz. Bir mazlumaning mushkuli oson bo'lsa, yomg'ir tugul tosh yog'maydimi? Xorazm o'lkasiga yurish qilganimda yer bilan yakson yurtni ko'rmoq istardim. Mening yagona tilagim shahzodamizning baxt iqboli. Sizning istagingiz hokimiyatdir. To'xtadik! Sandiqlarni darhol oching. Mulkimizni yaxshilikcha qaytaring. Relax. O'ylab o'tirmang. में जा पहुंची। दूर दराज के इलाकों की मसनूआत और हर तरह के साजो सामान की सहराए गोभी में रेल पेल हो गई। खुर्द व नौश की उम्दा से उम्दा चीज़ों की कसरत हो गई। ज़राअत से सब्ज़ी वाले शादाबी के दौर का आगाज़ हो गया। जंगेज़ ख़ान ने अपने मातहत मुख्तलिफ़ अक़वाम को काबू करने के लिए ख़ुद एक कानूनी दस्तावेज़ भी तैयार की थी, जिसे यासा का नाम दिया गया। इसकी रियाया में से हर शख्स के लिए यासा की पाबंदी लाजमी थी। इसमें अक़ीदे की तालीम भी थी, मगर मुख्तसर। ज़्यादातर अहकामात इसमें दर्ज थे। यासा में एक खुदाए खाले के अर्ज़ व समा पर ईमान लाने की तालीम दी गई, मगर इसकी तफसीलात बयान नहीं की गई। यासा के कवानीन के मुताबिक हर फ़र्द को अपने मज़हब पर अमल की आज़ादी थी, मगर जंगेज़ ख़ान के हुक्म के दायरे में रहते हुए दुश्मन के लिए जासूसी, झूठी गवाही, काले जादू, चोरी, ज़िना और ग़ुलाम की सज़ा मौत थी। महीने में 3 बार नशा करने की रुख्सत थी। गरज, चमक और बारिश के दौरान पानी का इस्तेमाल ममनू था। दूसरी कौमों से मक्कारी, दगा और फ़रेब की इजाज़त थी। इनका कत्लेआम जायज़ और इनकी औरतों की बेहरमती भी दुरुस्त थी। यासा इसी किस्म के अजीब व गरीब अहकामात का मजमूआ था, जो शख्स वाहिद की क़ुव्वत फ़िक्र का नतीजा था। लामहला इसमें बेशुमार खामियाँ बल्कि हिमाकतें भी मौजूद थीं। वही की रहनुमाई से महरूम ज़ाब्ते कभी कामयाबी के ज़ामिन नहीं हो सकते। बहरहाल जंगेज़ ख़ान को हुकूमत के लिए कानून तरतीब देना था, सो उसने ज़रूरत समझते हुए इसे तरतीब दिया और इस पर अमल भी कराया।